واقع غدیر کا خلاصہ، منصب امامت منصب الہی ہے۔ انی جاعلک للناس اماما وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا۔ کیوں؟ یہاں پر امام بنانے والا خدا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے بارے میں بھی ہے۔ جیسے منصب امامت منصب نبوت کے برابر ہے، کیونکہ اسی کی ایک کڑی ہے، اس لیے یہ بھی اصول دین میں شامل ہے، اور اصول دین فعل خدا ہے، فروع دین فعل انسان ہے۔ پس امامت کی پہلی شرط منصوص من اللہ ہے۔ منصب امامت تا قیامت باقی ہے۔ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي۔ فلسفہ امامت حفاظت دین ہے۔ لوگوں کی ذمہ داری تو آیے اطیعوا میں بیان ہوا ہے، جو بغیر کسی قید و شرط کے آئے ہیں۔ 7، امامت کے لیے علم ضروری ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں ورنہ اشقیاء قصد قربت کے ساتھ امام حسین کو شہید کر رہے تھے اور خیموں پر حملہ کر رہے تھے۔ امام معصوم ہونا چاہیے۔ قال لا ینال عہد الظالمین۔ اور لوگوں کے 4 گروہ ہیں، ابتدائی زندگی میں نیک اور آخری زندگی میں شر۔ 2، ابتدائی زندگی میں شر اور آخری زندگی میں نیک۔ 3، پوری زندگی نیک۔ 4، پوری زندگی شر۔ اور حضرت ابراہیم نے تیسرے گروہ کے لیے امامت کا مطالبہ کیا تھا۔ امام گناہوں میں مرتکب کیوں نہیں ہوتے؟ جواب، آپ اور ہم مٹی کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ آپ کو بھی یقین ہے کہ یہ مٹی جو ہے یہ گندی چیز ہے اور جائز نہیں ہے۔ 10، امامت کشتی نوح کی طرح واحد وسیلہ نجات ہے، کیونکہ جس طرح کشتی نوح کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نجات نہیں تھا، اسی طرح اہل بیت اطہار کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو آپ کو نجات تک پہنچائے۔ 11واں، امامت افضل ہے یا نبوت؟ تو امامت افضل ہے، کیونکہ امامت نہ ہو تو نبوت کی معرفت ممکن نہیں۔ نبوت کا بچانے والی جو ہے وہ امامت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔